بات بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قابل توجہ ہے میرے بھائیوں اور عمل کرنے کے لائق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیک بالصوم، علیک بالصوم، کیا سوال کرنے والے اے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم مجھ سے کسی اچھے عمل کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو سن لو، علیک بالصوم، علیک بالصوم، اپنے اوپر روزے کو لازم کرو، اپنے اوپر روزے کو ضروری سمجھ لو۔ علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، فإنہ لا عدل لہ، اور یاد رکھو کہ روزے کے بالمقابل کوئی دوسرا عمل کھڑا نہیں ہو سکتا، یعنی روزے کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب میرے بھائی بہت زیادہ ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، گزر رہا ہے، اور میں نے کہا کہ کتاب و سنت کے اعتبار سے رمضان کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، بڑا رحمت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات کو اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے میرے بھائیوں۔ ایسے مہینے میں بھی بعض مسلمان اللہ رب العالمین کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے بجائے بلا کسی عذر کے، بلا کسی سبب کے روزہ توڑ دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں، اللہ رب العالمین کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، خود انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ روزہ نہ رکھ کر اللہ رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو، بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو جہنم کے قریب لے جا رہے ہو، اپنے آپ کو شیطان کے قریب لے جاتے ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے ہمکنار کراتے ہو میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ رکھو، روزے کے برابر کوئی اور عمل میرے بھائیوں نہیں ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رواه البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم یعنی آدم کا بیٹا، آدم کی اولاد جو بھی نیک کام کرتی ہے، اس کے ایک نیک کام کا بدلہ اللہ رب العالمین 10 گنا بھی دیتا ہے، اور کبھی کبھار 700 گنا تک اس کے اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کوئی 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہماری نیت کے اعتبار سے، ہمارے اخلاص کے اعتبار سے، ہمارے جذبات و احساسات کے اعتبار سے ایک نیکی کا بدلہ، اس کا اجر و ثواب کبھی 10 گنا دیتا ہے، کبھی 700 گنا تک بھی دے دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا الصوم، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سوائے روزہ کے، سوائے روزہ کے، مثال روزے کے علاوہ اگر کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس پر 10 گنا اجر ملتا ہے، 700 گنا اجر ملتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے میرے بھائیوں، روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر و ثواب بے حد و حساب ملتا ہے، اتنا ملتا ہے، اللہ اتنا دیتا ہے جس کا کوئی اندازہ لگا سکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا الصوم، کہ سوائے روزہ کے، فإنہ لی وأنا أجزي به، اس لیے کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دینے والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے روزہ دار بندوں کو کتنا دیتا ہے کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے حساب، اس کے اجر کو شمار نہیں کیا، یعنی شمار سے بڑھ، حساب سے بڑھ اجر
ہے، بھوک لگتی ہے بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس لگتی ہے پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، روزہ داروں کے لیے تو ایسی خوشیاں ہیں جو خوشیاں کسی اور کو نصیب میرے بھائیوں نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو رمضان کے دنوں میں ہوٹلوں میں جا کر کھانا کھاتے ہیں، پردہ کے پیچھے جا کر اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، سنیں ان کو یہ خوشیاں نہیں مل سکتی جو خوشیاں اللہ رب العالمین نے روزہ دار بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ، ایک روزہ دار آدمی دن بھر جب روزہ رکھتا ہے، افطار کا جب وقت ہوتا ہے اور جب پانی یا کھجور اپنے منہ کے اندر رکھتا ہے تو ایسی خوشی اسے ملتی ہے اور ایسی خوشی اسے حاصل ہوتی ہے جو خوشی کسی اور آدمی کو میرے بھائیوں نہیں ملتی۔ وفرحت عند لقاء ربہ، اور اسی طرح روزہ دار کو جو خوشی ملے گی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملے گا، جو اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو جو خوشی اس وقت ملے گی وہ خوشی بھی میرے بھائیوں کسی اور کو نصیب نہیں ہونے والی۔ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، یقیناً ہم لوگ روزے سے ہوتے ہیں، بھوک کو برداشت کرتے ہیں، پیاس کو برداشت کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ایک بھوکا آدمی، دن بھر کا بھوکا آدمی جب وہ گفتگو کرتا ہے، جب وہ بولتا ہے، جب اپنی زبانیں کھولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بھوک کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ایسی بدبو کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو کو بدبو نہ سمجھا جائے، اس کو بدبو کا نام نہ دیا جائے، بلکہ وہ بدبو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں مشک عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ فضیلت، یہ مقام میرے بھائیوں روزہ داروں کا ہے۔ اسی طرح حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنة بابا، ان فی الجنة بابا يقال له الریان يدخل منه السائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين السائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، رواه البخاری۔ محترم حاضرین، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنة بابا یقال له الریان، کہ جنت میں ایک دروازہ ہے، جنت میں ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام اللہ تعالیٰ نے ریان رکھا ہے، جس دروازے کا نام اللہ تعالیٰ نے ریان رکھا ہے۔ یدخل منہ السائمون یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس ریان نامی دروازے سے قیامت کے دن سوائے روزہ داروں کے کسی اور کو داخل نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے اگر دنیا میں، بہت سارے دروازے بنائے جاتے ہیں، منسٹر کے لیے دروازہ ہے اور اس کے بعد پرائم منسٹر کے لیے دروازہ ہے، پریزیڈنٹ کے لیے دروازہ ہے۔ اگر آپ پریزیڈنٹ کے دروازے سے جانا چاہیں کوئی پولیس والا آپ کو جانے نہیں دے گا، اگر پرائم منسٹر کے دروازے سے جانا چاہے کوئی آپ کو جانے نہیں دے گا، کوئی اگر کسی اور نیتا ایم پی اور ایم ایل اے کے دروازے سے جانا چاہے کوئی جانے نہیں دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ریان نامی دروازے کو ریزرو کر دیا ہے، ریزرو کر دیا ہے، ریزرو کوٹا ہے میرے بھائیوں، کس کے لیے؟ روزہ داروں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل منہ السائمون فقط، السائمون یوم القیامہ، کہ اس ریان نامی دروازے سے قیامت کے دن صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ لا يدخل احد غیرہم، روزہ داروں کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہو پائے گا۔ یقال، اب محشر کا میدان ہوگا، قیامت کا
اس ریان نامی دروازے سے میرے بھائیو جنت میں داخل ہو جائے گا، چلا جائے گا. لا يدخل احد غیرهم فإذا دخلوا اغلق فلم يدخل منه احد. جب سارے روزہ دار لوگ جنت میں اس ریان نامی دروازے سے داخل ہو جائیں گے، وہ دروازہ پھر کیا ہے، بند کر دیا جائے گا، ریزرو کر دیا جائے گا، اور کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس ریان نامی دروازے سے میرے بھائیوں جنت میں چلا جائے. اسی طرح میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں، اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین. رمضان کی فضیلت میرے بھائیوں سنیے اور کوشش اس بات کی کیجیے کہ بلا عذر شرعی خاص طور سے نوجوانوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے، جو پیٹ کی تڑپ میں اور بہانہ اور عذر بنا کر اپنے روزے کو چھوڑتے ہیں، روزہ کو ترک کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہوش کا ناخن لینا چاہیے اور اس عقاب کو، اس سزا کو یاد کرنا چاہیے جو سزا اللہ رب العالمین نے روزہ خوروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن. اللہ رب العالمین شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، قید میں ڈال دیتا ہے، لیکن جو ہمارے نفس کا شیطان ہے، ہمارے جو برے اخلاق ہیں، برے کردار ہیں میرے بھائیوں، وہ بند نہیں ہوتے. صفدت الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. اسی طرح جو شرکت جن ہے اللہ رب العالمین ان کو بھی جکڑ دیتا ہے. وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے میرے بھائیوں کھول دیے جاتے ہیں. وینادی مناد، اور آواز لگانے والا فرشتے آواز لگاتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی، اے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس آدمی نے سوال کیا تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو اگر میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت میں چلا جاؤں۔ تو پہلا کام اللہ کے نبی نے بتلایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ وہ لوگ جو مسجدوں سے دور رہتے، نیک اعمال سے دور رہتے اور مسلمان جیسا نام رکھتے ہیں کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اس حدیث سے ہوش کا ناخن لینا چاہیے کہ بلا اللہ کی عبادت کے کوئی آدمی جنت میں جا سکتا نہیں ہے۔ دوسرا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ کہ پانچوں وقتوں کی فرض نمازیں پڑھو، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر فرض زکات واجب کی ہے زکات کی ادائیگی کرو۔ انشاءاللہ موقع ملے گا تو آگے بتایا جائے گا آئندہ ہفتوں میں کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں زکات بھی نکالنا چاہیے۔ اگر ہمارا وقت رمضان میں مکمل ہو رہا ہے تو اپنے مالوں کا حساب و کتاب کرنا چاہیے، خاص طور سے دکانداروں کو اپنے دکانوں کا حساب و کتاب کرنا چاہیے اور ان کے مالوں میں جو زکات واجب ہوتی ہے اللہ کے لیے زکات ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح آخری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی وَتَصُومُ رَمَضَانَ کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو روزہ رکھو، روزہ چھوڑ کر روزہ توڑ کر بہانہ بنا کر کوئی جنت میں جا سکتا میرے بھائیوں نہیں ہے۔ جب وہ آدمی جانے لگا، جب وہ آدمی جواب سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں چلتا پھرتا جنتی آدمی دیکھنا چاہتا ہو، جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہو فلینظر الى هذا تو اس آدمی کو اس جاتے ہوئے انسان کو دیکھ لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں پتہ چلا کہ رمضان کا روزہ ان اعمال میں سے ہے، ان افعال میں سے ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ میرے بھائیوں جنت میں جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان کی فضیلت سے اور اس کے اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے، معاف فرما دے اور ہمیں توبہ صادق خلوص دل سے، خالص دل سے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔